اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنے بھی اعضاء دیے ہیں ان میں سے زبان بڑا منفرد عضو ہے انسان کا. یہ اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے. زبان کے ذریعے انسان اپنا ما فی الضمیر کہہ سکتا ہے، اپنی بات بیان کر سکتا ہے. لیکن کسی بھی چیز سے انسان جب اعتدال کے ساتھ نفع اٹھاتا ہے تو وہ چیز نفع بخش ہوتی ہے، لیکن جب اسی چیز کے ساتھ وہ غیر معتدل ہو کر کام لینا شروع کر دیتا ہے تو وہی چیز نقصان کا باعث ہوتی ہے. کھانا ضرور کھایا جائے، لیکن اگر بغیر بھوک کے اور بلا ضرورت کھایا جائے تو اگرچہ جائز ہے، اگرچہ لذت والا ہے، اگرچہ صحیح پکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بیمار کرتا ہے. زبان انسان چلانا چاہتا ہے، استعمال کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو اگر تو اس زبان کا صحیح استعمال کرے تو یہ زبان بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے. لیکن اگر اس زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، بے جا استعمال کرتا ہے اور مبالغے کے ساتھ اسی زبان کا استعمال کرتا ہے تو سب سے بڑی آفت بھی انسان کو زبان کی وجہ سے ملتی ہے. ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو چپ نہیں رہ سکتا، یعنی اگر وہ تھوڑی دیر چپ کر کے بیٹھیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بیٹھے نہیں ہوئے، سوئے ہوئے ہیں. وہ یہاں سو جائیں گے یا بولیں گے. ان کے چپ رہنے کی اللہ ماشاءاللہ صرف اتنا سبب ہوتا ہے کہ اب جناب آرام میں ہے. بہت گفتگو لوگ کرنا چاہتے ہیں، بہت بات کرنا چاہتے ہیں. اس کا طریقہ بتایا نا اسلام نے، کرو بات، ہر وقت کرو، لیکن ادھر ادھر کی نہ کرو، اللہ رسول کا ذکر کرو. بولتے رہیں ہر وقت، بے شک کریں آپ ذکر، پر کریں ذکر الہی. دنیا داری کی باتیں دل سخت کر دیتی ہیں. جب آپ دنیا داری کی گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ سرزد ہوتا ہے، اس کے نتائج بڑے خوفناک برآمد ہوتے ہیں. تو ہمیں خوبصورت طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اپنے رب کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. کتنا کرو اور اس کی حد کتنی ہو؟ فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام بس اسی کی پاکی کا بیان کرو. صبح ہو، شامیں ہو، راتیں ہو، دوپہر ہو، سپہر ہو، تم اسی کی یاد میں اپنے آپ کو لگائے رکھو. کثرت کے ساتھ اگر کوئی تم نے کام کرنا ہے تو اللہ کی یاد ہے، اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. انسان قلبی اطمینان محسوس کرتا ہے. دانشور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ باتیں کرنے والا آدمی، بہت زیادہ باتیں کرنے والا خود بھول جاتا ہے کہ بھلا میں نے پہلے اس شخص سے کیا کہا تھا. بہت زیادہ باتیں کرنے والے آدمی کا حافظہ کمزور پڑنے لگتا ہے. بہت زیادہ گفتگو کرنے والا آدمی اعصابی طور پر تھک جاتا ہے، تھکاوٹ اسے ہونے لگتی. لیکن اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے، آپ مستقل کر کے دیکھ لیں، جتنا کرتے جائیں گے طبیعت میں تازگی آتی جائے گی، اس میں سرور آتا جائے گا، سرور. لیکن یہ کہ ذکر کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، صرف اتنا ہی معنی نہیں ہے، بلکہ صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. فرماتے ہیں ایک ذکر ہے ذکر لسانی، کہ تم اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرو. یہ ذکر لسانی ہے کہ تم نے زبان سے اس کی تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی، تکبیر کہی، مختلف اوراد و وظائف پڑھے، تلاوت قرآن مجید کی، پھر دعائیں پڑھیں، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانا کھانے سے قبل دعا، کھانے کی تکمیل پر دعا، سیڑھیاں چڑھتے وقت اللہ اکبر کہا، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہا، پانی پیتے وقت بھی تم نے بسم اللہ شریف پڑھی، کوئی بھی خیر کا کام کرتے وقت تم نے اللہ کا ذکر کیا، تو یہ ذکر لسانی ہے، یعنی زبان سے ذکر. دوسری قسم ذکر قلبی کی ہے، تمہارا دل ذاکر ہو جائے، یعنی وہ جو ذکر قلبی ہے نا اس میں شکر بھی شامل ہے. یعنی انسان اپنے اوپر خدا کی نعمتیں دیکھتا جاتا ہے اور اس کا دل
اسے عاجزی کی طرف لاتا جاتا ہے، وہ موم بتی کی طرح ڈھلتا جاتا ہے، اس کا دل بار بار اسے کہتا ہے نہیں تھا تو اس قابل جو رب نے تجھے عطا کر دیا. بار بار اس کے دل سے ذکر جاری ہوتا ہے، بار بار اسے احساس ہوتا ہے کہ گر تو یہاں نہ ہوتا تو پھر بتا کہاں ہوتا. بار بار اس کی طبیعت پر یہ بات غالب ہوتی ہے. پھر ذکر قلبی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان تفکر کرتا ہے، غور کرتا ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے دیکھو. وہ لوگ بھی دیکھو جو تم سے کم سہولیات رکھتے ہیں، تم سے کم سرمایہ رکھتے ہیں، دنیاوی طور پر تم سے پیچھے ہیں. یہ بھی ایک ذکر کی صورت ہے کہ تم جب دیکھو گے ایسے لوگوں کو کہ جو تم سے کمزور زندگی گزار رہے ہیں تو تمہارا دل ذاکر بنے گا، شاکر بنے گا، تمہاری طبیعت میں خیر آئے گی. یہ بھی ذکر قلبی کی ایک صورت ہے. اور پھر ذکر قلبی کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ آپ مظاہر قدرت میں غور کریں. اللہ کے پیدا کردہ کائنات میں جو رب نے حسن پیدا کیا ہے، جو کیا شاندار جھیلیں ہیں، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، ندیاں ہیں، بندہ دیکھتا جائے اور اللہ کی قدرت میں کھوتا چلا جائے. محو یہ بھی ذکر قلبی کی ایک کیفیت ہے کہ وہ محو ہوتا جائے، اس کا دل کہے کیا بات ہے، مالک نے جو بنایا ہے خوب ہی بنایا ہے. محو ہوتا جائے، قرآن مجید کی آیات میں غور کرے، اس کے نئے سے نئے مفاہیم پر توجہ کرے، نیا سے نیا ذائقہ اسے نصیب ہو. یہ ذکر قلبی کی کیفیات ہیں. پھر وہ مراقبہ کرے، وہ دیکھے کہ یار کتنے میرے جرم ایسے تھے، کتنی میری خطائیں ایسی تھیں جن پر پکڑ ہو سکتی تھی، لیکن وہ کتنا مہربان ہے، اس نے درگزر بھی کیا، پردہ بھی رکھا، رحمت بھی فرمائی. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تو دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. یہ بھی ذکر قلبی کی ایک کیفیت ہے، یہ بھی ایک صورت ہے اس کی. تو یاد رکھ لیجیے گا اور اس کو سمجھ لیجیے گا کہ ذکر ایک تو ذکر لسانی ہے، پھر ذکر قلبی ہے کہ آپ کا دل ذاکر ہو جائے. اور صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر خفی ہم کراتے ہیں نا، کہ تھوڑا سا گردن جھکا کے دل پر توجہ کرو، یہ دھڑک نہیں رہا، یہ تو اللہ 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 کر رہا ہے. اس پر غور تو کرو، یہ ہے تمہارے پاس پر یاد کسی اور کو کرتا ہے. یہ سینے میں تمہارے دھڑکتا ہے پر نام کسی اور کا لیتا ہے. یہ دل جو ہے نا، یہ اگر ذاکر ہو جائے اور یہ اللہ کی یاد میں لگ جائے اور احساس پکا ہو جائے کہ دل دھڑک رہا ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، تو پھر تو لوگ سوئے بھی ہوتے ہیں تو ان کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے. پھر سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سوئی دم کافر، سانو مرشد ہو پڑھایا ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر. یہ نفی اسبات کیا ہے؟ لا الہ نفی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود، یہ نفی ہے. الا اللہ اسبات ہے کہ اللہ ہے، لا الہ اللہ کے سوا کوئی، یہ نفی ہے. الا اللہ اسبات ہے. تو کہتے ہیں کہ نفی اسبات دا پانی ملیا، یعنی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں تے ہر رگے ہر جائی ہو، پھر اندر بوٹی مشک مچایا، میری جان پھلاں تے آئی ہو. پھلاں تے یعنی اب میرا وجود اتنا ہلکا پھلکا ہو گیا ذکر کرتے کرتے کہ پھولوں کی طرح ہو گیا. نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلاں تے. تو پھر کہتے ہیں مجھے پھر یاد آیا کہ میں تو یہاں آ ہی نہیں سکتا تھا، چھوڑ کون گیا ہے؟ یہ ذکر پہ مجھے لگایا کس نے ہے؟ یہ میری توجہ کس نے کرائی ہے؟ کہتے ہیں جب میں پوری طرح پھول بن گیا تو پھر مجھے وہ موسن یاد آیا جس کی برکت سے میں یہاں آیا تھا. پھر بول کے کہنے لگے جیوے مرشد کامل باہو، جس اے بوٹی لائی ہو. وہ جیتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے. الہی تا ابد آستانہ یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے. پھر دعائیں نکلنے لگ گئیں، جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی. تو ذکر قلبی. پھر تیسری قسم ہے ذکر بالجوارے، اعضاء کے ساتھ ذکر کرنا.
یعنی اپنے وجود کو اطاعت الہی میں لگانا، جو کام اللہ کی نافرمانی کے ہیں وہ چھوڑ دینا، جو فرما برداری کے ہیں وہ کرنا، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے کہ آپ اللہ یعنی رزق حلال کمانے پہ آپ لگے ہوئے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، تو یہ جو آپ حلال اور طیب کمانے پہ لگے ہیں یہ بھی آپ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ اس پر حدیث میں دلیل بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان رزق حلال کی تلاش میں ہے وہ بھی راہ خدا میں۔ تو یہ تیسری قسم ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہوں، اس میں پھر اگر آپ جہاد میں ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہیں، تبلیغ دین میں ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہیں، قرآن مجید پڑھا رہے ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہیں، پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہیں، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں، تبلیغ میں، تعلیم میں جتنا آپ کا وقت گزر رہا ہے سارا ذکر الہی میں۔ تو یہ ذکر الہی کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے کوئی بھی نصیب ہو گئی تو اللہ کی یاد نصیب ہو گئی۔ بڑے نتیجے ہیں ذکر کے، حدیث پاک میں بڑے نتیجے ہیں۔ حضور نے فرمایا فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں ذکر کی مجلسیں، فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تلاش کرتے پھرتے ہیں فرشتے۔ کیا کریم فرماتے ہیں ذکر کی مجلسیں ڈھونڈتے ہیں، پھر وہ جہاں مل جاتی ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ کون؟ پھر بیٹھ جاتے ہیں ذکر کی مجلس میں، پھر وہ لوٹ کے جاتے ہیں، پھر مالک پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ حضور خود فرماتے ہیں، یہ بات بیان کر کے کریم خود فرماتے ہیں اگرچہ اللہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں مالک کچھ لوگ تیری یاد میں بیٹھے تھے، ہم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے۔ چلیں اتنا بڑا میں درویش نہیں ہوں، اتنا بڑا فقیر نہیں ہوں کہ میں کو دعویٰ کروں، پر چلو ہلکی سی بات کرنے کا تو میں حق رکھتا ہوں۔ ذکر الہی والے درویش وہ ہوتے ہیں جو فرشتوں کو بھی مست کر دیتے ہیں، مست کر دیتے ہیں۔ ہاں، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ ہاں ہاں، کہاں سے آئے ہو؟ مالک وہ یاد الہی میں بیٹھے تھے، ہم بھی وہاں بیٹھ گئے۔ تو پھر کریم پوچھتا ہے، اس ذرا انداز تو دیکھو، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیا کہتے تھے؟ تیری میری باتیں وہاں ہو رہی ہیں، کیا کہتے تھے؟ مالک ڈر رہے تھے دوزخ سے، تیرے عذاب سے ڈرتے تھے۔ فرمایا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا دیکھ لیتے اور ڈرتے؟ تو رب فرماتے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو دوزخ سے آزاد کر دیا، وہ جتنے اس مجلس میں تھے سب کو میں نے آزاد کر دیا۔ تو پھر اللہ فرماتے وہ مانگتے کیا تھے؟ پھر بولے اقبال، پھر بولے اقبال، خود ہی کو کر بلند اتنا۔ کیا مانگتے تھے؟ کہا تیرے فضل کے سوالی تھے، چاہتے تھے کہ جس جنت کی بشارتیں کتاب و سنت میں ہیں وہ انہیں ملے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر تم گواہ ہو جاؤ نا، میں نے دے دی ہے انہیں جنت، ان کی ہو گئی۔ فرشتے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ گویا فرشتوں کو بھی ان سے پیار ہو گیا ہے، وہ ذکر والوں سے پیار ہو گیا ہے۔ تو فرشتے نے بات اور ایک اور بات کر دی، کہنے لگے مالک کچھ بندے ویسے بھی آئے تھے، ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، ان جی کم ساڑے ہوتے کسی نال کوئی، کچھ ویسے بھی آئے تھے، وہ فی نفس ہی ذکر کے لیے تو نہیں آئے، ویسے ہی آ گئے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں بھی جنت عطا کر دی۔ اور حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اہل ذکر کے پاس بیٹھنے والا بندہ بھی کبھی شقی نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے بھی نیک بخت بنا دیا کرتا۔ اور ذکر الہی کا جو سب سے بڑا مرتبہ میں سمجھاؤں وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ کیا یہ بڑی عبادات اور بھی ہیں، پر خدا کو یاد کرنے کا یہ ذائقہ اور جو اجر اس کا اللہ نے بیان کیا ہے، وہ یار میرا تو ذکر کبھی مجھے خدا کی قسم، میں نے کبھی قسم بڑی کم اٹھا، تو خدا کی قسم کبھی مجھے پتہ چل جائے نا میرے پیر نے کہیں بیٹھ کے میرا ذکر کیا ہے، میں تو صدقے ہو مر جاؤں لوگوں پہ جو مجھے آ کے بتائیں اس نے میرا نام لیا ہے، انہوں نے آج بات کی ہے۔ اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے محبوب کو، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، پتہ تو چلے نا اس نے میرا ذکر کیا۔ استاد صاحب کہہ رہے تھے، اور فرشتوں کی مجلس میں ذکر ہو جائے، اور یار یہ اس کا انداز تو دیکھو، قرآن مجید کی آیت کا انوکھا نرالا۔
یعنی ذکر پر ثواب بھی ہے، لیکن ذکر الہی پر اجر کا یہ رنگ، اس عبادت پر یہ انداز نوازنے کا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی اللہ کی بارگاہ میں ذکر ہوگا، گناہگاروں کا، مجرموں کا، کمزوروں کا، ضعیفوں کا، جن کے نام کی کوئی شہرت نہیں، جنہیں کوئی نہیں جانتا. فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم زمین پر رب کو یاد کرتے ہو، اللہ فرشتوں میں تمہارا ذکر کرتا ہے. اگر تم اسے تنہائی میں یاد کرتے ہو تو کریم بھی تمہیں یاد کرتا ہے، اور اگر تم لوگوں کے بیچ یاد کرتے ہو تو اللہ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر فرماتا ہے. تم مجھے یاد کرو. اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا وہ بڑا انوکھا ہے. فرمایا رب کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. جگہ جگہ تمہاری یاد ہوگی، جگہ 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 میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل. جگہ جگہ میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل. اور مجھ سے اتنی نفرت ہے تو پھر میرے دیش سے دور نکل. یہاں تو گلی گلی پتا پتا ڈالی ڈالی حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا ہی جانے ہے. تو فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. چرچا شرق و غرب میں، صبح و شاموں میں تمہارا چرچا کر دیا جائے گا. طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو. مرحوم اقبال عظیم نے کمال بات کی، کہنے لگے طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں. میں ذاتی طور پر بڑا چھوٹا آدمی ہوں اور کسی جگہ بھی کوئی ایسی صلاحیت نہیں رکھتا یا کوئی ایسا کارنامہ. یہ بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں نا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں میں نے انٹرویو وہ دیں گے جنہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا، تو ہم نے دیا نہیں، اس لیے کاہے کا انٹرویو، کچھ بھی نہیں. لیکن ایسی گلیوں سے، ایسے کونوں سے گزرنے کا موقع ملتا ہے جہاں خیال ہوتا ہے کہ بھلا یہ لوگ ہماری بات کیسے سمجھتے ہوں گے. لیکن وہ کریم ہے نا، بندے کو بتاتا ہے کہ ابھی تو پورا فرما بردار نہیں، تو تیرے اللہ اللہ کرنے سے یہ انعام ہے، اور اگر تو پورا تابع دار ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ انعام عطا کرتا ہے اگر تھوڑا سا بھی. میں آپ سے عرض کروں گا اپنے وقت کو ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگایا کریں. آپ زیادہ سے زیادہ اوقات ذکر الہی میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ. مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی طبیعت کو ذکر کا عادی نہیں کیا، تھوڑا سا بھی ذکر نہیں کر پاتے، باقی ساری گپ شپ بھی کرتے رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں. کچھ تسبیحات، کچھ اوراد و وظائف. میں اکثر دوست سوچتا ہوں کہ جن وظائف کے نبی پاک علیہ السلام نے اتنے بڑے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، لوگ ان کو بھی نہیں پڑھتے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا دو کلمے ایسے ہیں زبان سے کہنے آسان ہے، میزان میں جب تلیں گے تو وزن بہت زیادہ ہوگا. اور حبیبتان الی الرحمن، فرمایا یہ دونوں کلمے تمہارے رب کے محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہیں. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی اللہ کے محبوب نے ان دو کلمات کی فضیلت بیان کی، پڑھتے ہی نہیں لوگ، توجہ ہی نہیں کرتے. سورہ حشر کی آخری 3 آیات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم صبح پڑھو شام تک 70,000 فرشتے تمہاری بخشش کی دعا کریں گے. ترمذی میں حدیث موجود ہے. اور صبح پڑھو گے تو شام تک، اور شام پڑھو گے تو صبح تک 70,000 فرشتے بیٹھے ہیں تمہاری بخشش کی دعا مانگ. لوگ وظائف پڑھتے ہی نہیں. یہ خانقائی لوگ ہیں ہم، جو سب سے پہلا وظیفہ جو ہم دیتے ہیں یہ پہلا سبق ہوتا ہے الف با تا سا ہے. تو جس نے اس کی پابندی نہیں کی اس نے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں خاص کوئی وظیفہ بتائیں، تو میں کہتا ہوں سب سے خاص وظیفہ کلمہ شریف کا ذکر ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو اب اذکار کریں، کچھ وقت بیٹھیں. مسنون ذکر یہ تسبیح فاطمہ جو پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، اور وہ بھی
برسبیل تذکرہ عرض کر دوں ذرا صحیح پڑھی جائے. بعض لوگ تو ایسے مجھے تو نہیں سمجھ آتی کیسے وہ پڑھ لیتے ہیں 33 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ تھوڑا سا آپ وقت دیں اس کو. کوئی 33 بار کہنا کوئی مشکل کام ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ تھوڑا تھوڑا آپ ٹائم دیں اس کو. اللہ اکبر کہیں ذرا تھوڑا رکیں. 33 بار کوئی مشکل کام ہے؟ اور فضیلت اس کی اتنی ہے کہ فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو یہ تسبیح پڑھنے والے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو مسنون اذکار جتنے بھی ہیں، اور ہمارے تو شجرے میں جتنے ذکر لکھے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے، وہ سارے وہی ہیں جو حدیث پاک میں موجود ہیں. سارے حدیث پاک والے وظائف اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک پر ہم حوالہ پیش کر سکتے ہیں جو ہم شجرے میں دیتے ہیں. تمام احادیث میں توجہ نہیں کرتے آبا. میں آپ سے گزارش کروں گا بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی کرنے کی بجائے کچھ وقت اذکار کے لیے لگائیں. لطف آئے گا آپ کو اگر آپ اذکار کریں گے، آپ چیزوں کو پڑھیں گے، آپ اس پر غور کریں گے، آپ کو ذائقہ نصیب ہوگا. تو اپنی طبیعت کو ذکر الہی کی طرف مائل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.